جس کے بارے میں خود اللہ کا ارشاد عالی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ ثریا کی بلندیوں پر کسی کے نام نامی کو اگر رقم کیا گیا تو میرے آقا کے نام نامی کو پھر مرید کے رہنے والوں اور گرد و نواح سے آنے والوں بلندی کیوں نہ ہو کہ وہ اس قدر بلند کہ آدم صفی اللہ کے بھی امام، نوح نجی اللہ کے بھی امام، ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ کے بھی امام، موسیٰ کلیم اللہ اور عیسیٰ روح اللہ کے بھی امام، کہ عالم ارواح کے اندر اللہ رب العزت نے ابھی سورج کو منور نہیں کیا تھا، چاند ستاروں ان کو روشنی عطا نہیں کی تھی، تمام انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کیا اور ارشاد فرمایا سن لو میں تمہیں تاج امامت کو پہنانے والا ہوں، حلت نبوت کو اڑھانے والا ہوں، مگر پھر سن لو اگر رسول آ جائیں، آمینہ کے لال آ جائیں اور آمینہ کے لال کے آ جانے کے بعد پھر کسی نے اپنی نبوت کی بات کی، اس کا نام دفتر نبوت سے کاٹ کے فاسقوں میں لکھ دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، یہ بلند، یہ بڑا مقام میں آپ کے سامنے اس لیے بیان کی کر رہا کہ اللہ کے فضل و کرم سے آج یہاں پر سیرت النبی کانفرنس کے عنوان سے منعقد ہونے والی اس کانفرنس میں اس بات کو ڈنکے کی چوٹ اللہ کے فضل و کرم سے بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور اس بات کے کہنے میں ذرہ برابر بھی ہچکچاہٹ کو محسوس نہیں کرتا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیثو، تمہیں تمہارا اہل حدیث ہونا مبارک ہو کہ تم کائنات کا وہ واحد گروہ ہو جس نے اس بات کا اعلان کر دیا کائنات کے لوگوں سن لو، جس طرح اہل حدیث کے سر کا مالک عرش کا خدا ہے، اسی طرح اہل حدیث کے دل کا مالک مدینہ کا مصطفیٰ ہے۔ جس طرح اہل حدیث کا سر وحدہ لا شریک کے آستانے کے علاوہ جھک نہیں سکتا، اسی طرح اہل حدیث کا دل کالی کملی والے کی محبت کے علاوہ دھڑک نہیں سکتا۔ ہم نے ساری محبتوں کو آقا کی محبت پر قربان کر دیا، اور آج میں آپ کے سامنے اس نقطے کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آج آقا سے عقیدت کا، آقا سے محبت کا، آپ کی بڑائی کا، آپ کی منقبت کا، آپ کی رفت کا تذکرہ ہر کوئی کر رہا، پھر کیا چمبے کی بات ہے، پھر کیا مسئلہ ہے؟ اہل حدیث کے اسٹیج سے بھی آپ سیرت النبی کے تذکرے کو سن رہے، ہمارے دوسرے مسالک ان کے اسٹیج سے بھی آقا کی محبت کا اظہار ہو رہا، آقا کی عقیدت کا دم بھر رہے، پھر معاملہ کیا ہے؟ دیوبندی بھی یہ کہہ رہا آقا کی محبت میں ہم ڈوبے ہوئے، میرے بریلوی بھائی وہ بھی اس بات کا اعلان کر رہے کہ ہمیں آقا سے عزیز کوئی نہیں ہے۔ اہل حدیث کے اسٹیج سے بھی آپ اس نعرے کو سن رہے کہ آقا کی ذات سب سے بڑی، سب سے بلند، سب سے عرفہ، سب سے مقدس، پھر معاملہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ اختلاف کیا ہے؟ آج اللہ کے فضل و کرم سے یہاں سے اختلافات کو ختم کر کے جانا ہے۔ معاملہ یہ ہے، بات بڑی آسان ہے، اپنے ذہنوں میں اتار کے جانی ہے، اپنے قلوب میں سمو کے جانی ہے۔ تو نے کہا آقا کی ذات سب سے اعلیٰ، میں نے کہا آقا کی ذات
سب سے اعلیٰ۔ پھر معاملہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے تو نے اس بات کا اعلان کیا آقا کی ذات تو ٹھیک ہے، مگر فلاں مسئلے میں آقا کی بات کے ہوتے ہوئے میرے مفتی کا یہ فتویٰ ہے، میرے خطیب کی یہ خطابت ہے، میرے امام کا یہ قول ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کا طالب علم ہونے کے ناطے سے ڈنکے کی چوٹ اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے۔ اہل حدیث کے فرزند نے کہا آقا کی ذات سب سے اعلیٰ ہے، دنیا میں ہر کوئی غلطی کھا سکتا ہے، تو بھی غلطی کھائے، تیرا خطیب بھی غلطی کھائے، امام بھی غلطی کھائے، مفتی بھی غلطی کھائے، پیر فقیر صدیق اور شہید بھی غلطی کھائے۔ غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا، آسمان سے ندا آئی ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کائنات کے لوگوں سن لو، ناطق وحی اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، وہ جب بھی بات کرتے ہیں رضائے خدا بندی سے بات کرتے ہیں۔ ہم نے اس نعرہ رستاخیز کو لگا دیا کہ آقا کی ذات کے بلند ہونے تک صرف یہاں تک اس نعرے کو محدود نہیں کیا جا سکتا، جس طرح تو نے اور میں نے اس نعرے کو لگا دیا ذات آقا کی سب سے اعلیٰ ہے، پھر ہمیں اس بات کا بھی ڈنکے کی چوٹ اعلان کرنا ہوگا جس طرح ذات میرے آقا کی سب سے اعلیٰ، پھر بات بھی میرے آقا کی سب سے اعلیٰ ہے۔ پھر یہ نہیں کہ آقا کی ذات تو سب سے اعلیٰ ہے، مگر آقا کی بات کے ہوتے ہوئے میں اپنے چہرے کو دوسری جانب پھیر لوں، آقا کی حدیث ہو، آقا کا فرمان ہو، آقا کا فتویٰ ہو، پھر اہل حدیث کا ڈنکے کی چوٹ یہ اعلان ہے آقا کائنات اس دنیا سے رخصت ہو رہے۔ آپ نے اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا، ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اے میرے اصحاب، میں آپ کے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا، پھر جو کوئی ان دو چیزوں کو چمٹ گیا وہ ہرگز ذلیل نہیں ہوگا۔ اصحاب رسول نے پوچھا آقا محترم وہ دو چیزیں کیا ہیں جو آپ ہمارے درمیان چھوڑے جا رہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ایک اللہ کی کتاب کو چھوڑے جا رہا، دوسرا اپنی سنت کو چھوڑے جا رہا، اور یہی اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کا ترہ امتیاز ہے کہ ہم نے کبھی اپنے بڑے کی بڑائی کی طرف نہیں بلایا، کبھی کسی جاگیردار کی جاگیر کی طرف نہیں بلایا، ہم نے کبھی کسی کو کسی ڈھیری کی طرف نہیں بلایا، کسی خانقاہ کی طرف نہیں بلایا، کسی درگاہ کی طرف نہیں بلایا، کسی بازار اور مزار کی طرف نہیں بلایا۔ یہ ہمارا ترہ امتیاز ہے، ہم کائنات کے باسیوں کو یا رب کے قرآن کی طرف بلاتے ہیں یا کالی کملی والے کے فرمان کی طرف بلاتے ہیں۔ ہماری دعوت بڑی سیدھی سادی دعوت، بڑی آسان دعوت، آؤ ہم محبتوں کو تقسیم کرنے والے، نفرتوں کو تقسیم بکھیرنے والے، نفرتوں کو ختم کرنے والے، محبتوں کو تقسیم کرنے والے، ہماری دعوت پیار کی دعوت، اختلافات کے خاتمے کی دعوت، مگر یاد رکھو اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کے فرزند کو اگر منوانا ہے، معاملہ کوئی بھی ہو، معاملہ آپ کی معیشت کا ہو، معاشرت کا ہو، سیاست کا ہو، مذہب کا ہو، آپ ہمارے سامنے یا رب کا قرآن پیش کر دیں یا کالی کملی والے کا فرمان پیش کر دیں، اہل حدیث کے بیٹے کی گردن کو جھکا ہوا پاؤ گے، مگر آقا کی بات کے ہوتے ہوئے، اللہ کی کتاب کے ہوتے ہوئے ہم سے بات کرو گے، کسی یارے کی مان لو، کسی غیرے کی مان لو، کسی نتھو ہیرے کی مان لو، تو اللہ کی قسم ہے یہ گردن کٹ سکتی ہے مگر جھک نہیں سکتی۔ اور آؤ آج مارچ کا مہینہ چل رہا،
اور مارچ کے اس مہینے میں ہمارے جذبات اپنے شہداء سے جذباتی وابستگی کی طرف سے، وہ شہداء کہ جن کے لہو کی خوشبو ہمارے دل و دماغ کو معطر کرتی ہے، ان شہداء سے ہمیں بڑی گہری نسبت ہے۔ اور وہ شہداء کہ جنہوں نے مارچ کے اس مہینے میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی ساری زندگی قال اللہ اور قال الرسول کی دعوت کو دیتے رہے اور آقا کائنات سے محبت کا نعرہ لگاتے رہے، مگر ان کا نعرہ صرف نعرے تلک محدود نہیں تھا، انہوں نے عملی طور پر جام شہادت کو نوش کیا اور اس بات کو ثابت کیا جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان کی لحد سے یہ صدا آ رہی تھی، جو رکے تو کوہے گراتے ہم، جو چلے تو جاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ اور ایک اور شاعر کے بقول پھول دل دے کے نکھاریں گے رخے برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ اور ساتھیوں وہ اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ ہمارے شہداء، ہمارے اسلاف، ان کی دعوت کیا تھی، ان کا پیغام کیا تھا، ان کا منشور کیا تھا، ان کا نظریہ کیا تھا۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے انہی شہداء، انہی اسلاف کی روایات کو آگے بڑھانے کے لیے ہم میدان عمل میں اتر چکے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے آپ کے سامنے اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے کہ اس وقت تک اب ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک وطن عزیز میں کتاب و سنت کے جھنڈے کو لہرا نہیں دیا جاتا۔ اور انشاءاللہ بابا شہید کے الفاظ میں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری نگاہوں پہ جرنیلوں کے سینوں پر سجی ہوئی وردیوں پر نہیں ہوتی، ہماری نگاہیں کرنیلوں کے سینوں پر لگے ہوئے تمغوں پر نہیں ہوتی، ہماری نگاہ جاگیردار اور سرمایہ داروں کے ماتھوں پر پڑنے والے بلوں پر نہیں ہوتی، اہل حدیث کے بیٹے کی نگاہ جب بھی ہوتی ہے یہ رب کے قرآن پہ ہوتی ہے، یہ کالی کملی والے کے فرمان پہ ہوتی ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے آج اسی دعوت کو لیے ہوئے ارتداد کے خلاف، الحاد کے خلاف، اسلامی شاعر کا مذاق اڑانے والوں کے خلاف اور تحفظ دفاع صحابہ کے لیے، تحفظ ختم نبوت کے لیے ہم میدان عمل میں اتر چکے ہیں۔ اور علامہ شہید کے ہی الفاظ میں زندگی اور موت ہمیں اس بات کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے، ہمیں ان ماؤں نے لوری کو دیا جنہوں نے ہمیں لوری دیتے ہوئے اس بات کا درس دیا، بیٹا وطن عزیز میں دفاع ختم نبوت کے لیے، دفاع صحابہ کے لیے، دفاع اسلامی شعار کے لیے، اس احکام کے لیے اپنی گردنوں کو کٹوا دینا ہے مگر ان کو جھکانا نہیں ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی۔ میں اس جماعت پریشر کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے آپ سے کمٹمنٹ کرتا ہوں، آسیہ ملونہ کو ملک سے فرار کرایا جائے گا۔ اور ہم نے جیتے جاگتے دیکھا کس طرح اسلامی ریاست کے دعوے دار نے آسیہ ملونہ کو ملک سے فرار کرایا گیا۔ اور اسی پر بس نہیں، جب
حضرت ابو بکر صدیق آپ کی شان میں تنقیص کو کیا گیا. اللہ کی قسم کوئی اور نہیں تھا اسی اسلامی ریاست کے دعوے دار، اس کے ارد گرد رائٹ اور لیفٹ رہنے والے وزراء اس توہین صحابہ کا ارتکاب کرنے والے آصف رضا علوی کو ملک سے فرار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہم آج یہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے، سنو اسلامی ریاست اس کا پہلا ستون ابو بکر صدیق تھے، دوسرا ستون عمر فاروق تھے، تیسرا ستون ذی النورین تھے، چوتھا ستون علی المرتضیٰ تھے. جب تک اہل حدیث کا ایک بچہ بھی زندہ ہے شان صحابہ میں تنقیص کی اجازت کو نہیں دیا جائے گا. اور کیا آپ اس کام میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ ابو بکر کی صداقت کو بلند کرنے کے لیے تیار ہو؟ فاروق کی عدالت کا چلا کر بولی واہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے گھر کے سامنے لوٹی جا رہی. آپ کی اور میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، آپ کی سماعت سے یہودی بیٹی کام کی آواز باندھ دیا. ہم نے نواز شریف کے دور کو بھی دیکھا، ہم نے زرداری کے دور کو بھی دیکھا، ہم نے عمران خان کے دور کو بھی دیکھا. اللہ کی قسم ملک کے حالات جو کہ تو ہیں بلکہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے. امن نصرت تلک نہیں آ سکتا جب تلک ملک کے آئین کو، ملک کے دستور کو قرآن و سنت کے تابع نہیں کر دیا جاتا. جب پاکستان کو بنایا گیا، نعرے کو لگایا گیا، بچے کو بھی معلوم ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اسی نعرے کے تحت یہ ملک معرض وجود میں آیا، مگر نعرہ صرف نعرے کی حد تک رہا. اور آج اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے کہ اللہ کی رحمت سے اسی نعرے کو، اسی نظریے کو، اسی اساس کو لے کر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اب کی مرتبہ اللہ کے فضل و کرم سے اب کے برس ہم گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے، پھولوں کی تقسیم کریں گے، کانٹوں کی تقسیم کریں گے. اور یاد رکھو اللہ کی قسم یہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے. ووٹ ایک مقدس امانت ہے. یہاں پر برادریوں کے نام پر ووٹ کو جانا جا رہا، کاسٹ کے نام پر ووٹ کو جانا جا رہا، تھانے اور کچہری کے کاموں پر ووٹ کو جانا جا رہا. مگر حالات آپ کے سامنے ہیں، ملکی حالات بدلتے چلے گئے. یاد رکھو ووٹ آپ کی ایک مقدس امانت ہے، اس کو آپ نے صحیح طور پر استعمال کرنا ہے. اگر ووٹ قال اللہ اور قال رسول کے کہنے والے کے پلڑے میں ڈال دیا، یاد رکھو وہ ناکام بھی رہا، کوئی ڈر نہیں. یہ بازی عشق کی بازی ہے، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں. اللہ کے فضل و کرم سے وطن عزیز میں ارتداد کا مقابلہ کرنے کے لیے، الحاد کا مقابلہ کرنے کے لیے، دفاع صحابہ کے لیے، دفاع ختم نبوت کے لیے، قال اللہ اور قال الرسول کے جھنڈے کو اٹھانے کے لیے ہم نے اب کی مرتبہ ملک کے طول و عرض میں اپنے امیدواروں کو میدان سیاست میں اتارنے کا فیصلہ کیا ہے. اور آج خوش نصیبی ہے اس مسجد کی چھت تلے حاجی نواز مغل صاحب جو آپ کی اس پی پی 136 میں حلقہ انتخاب سے انتخاب لڑ رہے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی پوری قیادت حاجی صاحب کے شانہ بشانہ ہے. ملک سے الحاد کو ختم کرنے کے لیے، ارتداد کو ختم کرنے کے لیے، دفاع صحابہ کے لیے، دفاع ختم نبوت کے لیے ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے بآواز بلند کہو آپ ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے اگر یہ عہد کر لیا، اے حاق نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے
جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے بڑھتے ہی چلو، کٹتے ہی چلو، بازو بھی بہت ہیں، سر بھی بہت، چلتے ہی چلو کہ اب ڈیرے منزل پہ نہ ڈالے جائیں گے، منزل پہ ہی ڈالے جائیں گے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے علامہ شہید کے الفاظ میں آخر میں ایک مرتبہ پھر تجدید عدم کے لیے آپ کے سامنے یہ جو باطل نظام ہیں جن کو ہم مقابلہ کر رہے، بابا شہید کے الفاظ کو دہرا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بابا شہید نے کہا تھا، سن لو اہل حدیث اور باغی دو ہم منی لغات ہیں، دو مترادف الفاظ ہیں۔ سن لو اہل حدیث باغی ہے، ہر باطل نظام کا باغی، ایوب خان کا باغی، سکندر مرزا کا باغی، بھٹو کا باغی، اور آج علامہ شہید کا جسمانی بیٹا اور ہزاروں کی تعداد میں روحانی بیٹے اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے، بابا شہید کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس نعرے کو لگانے کے لیے آئے، سن لو ہم باغی، ہم بازاری رمضاری، آصف زرداری کے بھی باغی، روشن خیالی کے نام پر بے حیائی کو فروغ دینے والے عمران خان نیازی کے بھی باغی، وفا اگر ہماری کسی کے لیے ہے، یا رب کے قرآن کے لیے ہے، یا کالی کملی والے کے فرمان کے لیے ہے، اور ساتھ دینے کے لیے تیار ہو، انشاءاللہ خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب۔ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، اور وہ گلشن وہ ہے جس کے دو ہی پھول ہیں، ایک رب کا قرآن ہے، دوسرا کالی کملی والے کا فرمان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔